في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. اللہ تعالیٰ تو بھی حکم دیتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں لڑکے کو اتنا ملے گا، اتنا حصہ پراپرٹی کا ملے گا جتنا کہ دو لڑکیوں کو ملتا ہے. پھر اگر صرف بچیاں ہی ہو، دو بچیاں ہو یا دو سے زائد ہو، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بچیاں ہو یا دو سے زائد بچیاں ہو، فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو مرد بچے نہیں ہیں، صرف بچیاں ہی ہیں، دو یا دو سے زیادہ، تو پھر ان کو 2/3 حصہ ملے گا مرنے والے کے چھوڑے ہوئے مال میں سے. کل بات بتا رہا تھا آپ کو، یہ سب مسائل، آج تو یہ سب مسائل پر عمل کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. ہم لوگ کیا سمجھ رہے اصل میں نماز دین بولے تو کوسا کی کبھی 2 رکعت فجر میں، 4 رکعت ظہر میں، 4 رکعت عصر میں، 3 رکعت مغرب میں، 4 رکعت عشاء میں، پھر شب برات میں، شب قدر میں، رمضان میں، کب تو بھی عید کو آگے تو ایک دین ہے. سو دین میں بزنس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، مرنے کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، یا پھر وصیت کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، یا پراپرٹی کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، یا بیوی کے حقوق کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، بیوی سے صحبت کے بارے میں کوئی اسلام میں تعلیم نہیں ہے، یا پھر صحبت کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے، تعلیم نہیں ہے. ہم دین کو ناقص سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم اس قسم کے فیصلے کرنے کے لیے کوئی ایک بندہ ہمیں صرف تو بتاؤ، میں اس کے پیشانے کو بوسہ دوں گا جو اپنی باپ کے یا ماں کے مرنے کے بعد اپنی پراپرٹی کو تقسیم کرنے کے لیے عالموں کے پاس گیا ہو. کوئی آپ میں سے ایک بندہ ابھی بتا دیں، ابھی اس کے سامنے سب کے سامنے اس کے پیشانے کو بوسہ دوں گا، اس کے ہاتھ چوموں گا. ہمیں ایک بول رہا ہوں، عبادات کا دین تو ہے، عبادات کا دین 25% ہے، معاملات کا دین 75% ہے. ہم لوگوں کو شوق کیا ہے؟ عبادات کے دین میں دین پر عمل کر لیتے، معاملات کے دین پر عمل کرنے کی توجہ اصل ان ٹاپکس پر سننا ہی نہیں چاہتے. اگر وہ ٹاپکس نہیں ہوتی تو پھر یہاں اللہ ایک کو بیان کرتا، یا پھر یہ پراپرٹی کے مسائل دین میں نہ ہوتے تو پھر یہاں ایک کو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا کے اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، ایک سلیبس، ایک نظام پوری جیسا. بچہ اسکول جاتا ہے 4-5 سال کی عمر میں تو ایک کلاس پڑھاتے اسے داخلے کے بعد. اگر ان کو خوشحال ہے بول کر یہ ایک کلاس پڑھنے والا بچہ اگر 5-6 کلاس پڑھنے والے بچے کے مطلب اس کا مائنڈ چلتا ہے فاسٹ، تب بھی اسے پڑھائیں گے ایک ہی کلاس. حساب سلیبس ویسا ہے ان کا. سیکنڈ کلاس میں جائے گا تو پھر اسے سیکنڈ کلاس میں اگر بچہ وہ چالاک رکھ دے، مردو رکھ دے، پڑھا کیسا رکھ دے، اسے پڑھائیں گے اسی کلاس کا اسے حساب اور سلیبس. تو ویسا ہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا بچے کے پیدائش سے، ماں کے پیٹ سے، شادی سے وقت سے، شادی کے پہلے سے لے کر پورا نظام، مرنے تک اور مرنے کے بعد تک کا پورا نظام اللہ تعالیٰ سلیبس اللہ یہاں رکھ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے. اب دنیا میں انسان آتا ہے تو اس کا بابا مرتا ہے یا اس کی اماں مرتی ہے تو پھر پراپرٹی کے مسائل سامنے آئیں گے. تو پھر اگر جیسا کہ ہم بولتے ہیں قرآن مجید میں بھی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر اپنی نعمت دین کو مکمل کر دیا. اب تمہارے ماننے والے، تمہارے عاشقوں کو، تمہارے چاہنے والے، تمہارے پیاروں کو اپنے پراپرٹی کے مسائل یا کوئی اور مسئلہ لے کر کورٹ کچہری کے پاس، ریڈیو کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ وہ مطلب ہے اس کا، ہم نے مکمل شریعت حاصل کر دی ہے. تمہارے ماننے والے، تم کو فالو کرنے والے لوگوں کے لیے کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا کلام اٹھائے یا تمہاری حدیث اٹھائے، ان کو ان کے سوال کا، پراپرٹی کے مسائل کا یا پھر شادی کے مسائل کا کئی صرف حصہ نہیں کرنا ہے. لڑکی کی صفات کیا لکھی جائے، تمام تر سوالات کا جواب قرآن مجید میں ہے، اسلام میں ہے، نبی کے فرامین میں ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ نہ اس کتاب، اس سلیبس کو یہ سلیبس میں کئی طرح کا سلیبس نہیں ہے، یہ انسان کی پوری زندگی کا سلیبس. افسوس یہ کہ ہم اس سلیبس کو نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، نہ سنانا چاہتے ہیں، نہ سننے سنانے کے موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں، نہ پھر اگر ہم اس قسم کا سمجھانے کا سسٹم ہوتا ہے تو نہ ہم بیٹھ کر سنتے ہیں.
ضرورت نہیں ہم کو کلام کے اللہ کو. ہندو آج پڑھ رہے صاف کلام، کئی بار بول دیا ہم نے، آج ہندو اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں. افسوس ہے کہ آج جس قوم کے پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، جو قوم اپنے پیغمبر کو مانتی ہے، قرآن کو مانتی ہے، لیکن قرآن کو پڑھتی نہیں ہے، جو قوم نہ اللہ کو مانتی ہے، نہ پیغمبر کو مانتی ہے، نہ قرآن کو مانتی ہے، پتھروں کی پوجا کرتی ہے، پھر بھی وہ قوم اس کتاب کو پڑھ رہی ہے. صرف پڑھ رہی نہیں، سمجھ بھی رہی ہے. وہی کون لاتا ہے؟ امیتابھ بچن کو کیسا معلوم؟ وہی کون لاتا بول کر؟ خود تو ایک فلمی اداکار ہے، اسے کیسا معلوم نہیں وہی کون لاتا بول کر؟ آج ہم میں سے پوچھو، کچھ لوگ ہوں گے جو جماعت کی برکت سے، علماء کی صحبت سے اللہ والوں کے پاس جانا آنا ہو تو پھر کچھ لوگوں کو معلوم ہوگا. لیکن میں آپ کو ہمارے اسی گاؤں کا آپ کو واقعہ بتاؤں، آپ تعجب پڑ جائیں گے. کبھی کسی سے میں نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے، تو کسی نے کہا کہ مکے میں ہے. مکے میں کیسا ہے خبر؟ اب تک ہم نے اپنی نسل کو پیغمبر کا نام کیا، ان کا کام کیا، انہوں کہاں ہے، بتانے کا کوئی سسٹم بنایا ہی نہیں ہے. غلطی ہماری ہے. شکوہ قوم پر نہ کرو، اپنی غلطی کا تصور کرو، اپنی غلطی کو تسلیم کرو. ہماری غلطی ہے. ہم نے اپنی قوم کو سکھانے سمجھانے کے لیے کوئی پروگرام ان کے لیے نہیں کیا، کوئی ان کے لیے کوئی جوڑ نہیں کیا، ان کے لیے کوئی جلسہ نہیں کیا، سیرت کا کوئی کوئز یا سیرت کا کوئی تفہیم شریعت کیا، تفہیم سیرت یا کوئی اور کرنا تھا. قوم کو جب چھوڑ دیتے ہیں لوگ تو پھر قوم کس طرح برباد ہو جاتی ہے. کسی فلم اسٹار کے بارے میں پوچھو، کوئی سے فلم اسٹار، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں، پھر اگر میں نام لے لوں گا آپ بولیں گے پھر بھی دیکھو ہے کہ کیا بولتا ہے. بچپن کا زمانہ صاحب دیکھ کے رہتے، اب کیا ہے، بچپن کی غلطیاں بھی معاف ہے. تو پھر کسی بھی فلم اسٹار کے بارے میں پوچھو یا کسی بھی سنگر کے بارے میں پوچھو، ہمارے نسل کو معلوم ہے، سب معلوم. اس کا بابا کون، اس کی اماں کون، اس کا بابا کہاں پڑھا، کہاں 10 کہاں پاس کیا، 8 تک کہاں پڑھا، 10 پاس کرنے کے لیے کون سے اسکول ہو گیا، کون سے کالج ہو گیا، ہاسٹل میں جا کر پڑھتا تھا یا اپ ڈاؤن کرتا تھا. یہ ساری ہسٹری ہمارے بچوں کو معلوم ہے. معلوم نہیں ہے تو ہمارا نبی کے بارے میں معلوم نہیں ہے. افسوس کی بات نہیں ہے، چلو پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے. آپ دشمن پڑھ رہے ہیں نبی کی شریعت کو، سیرت کو، قرآن کو سمجھ آئے ہو. باطل کے حلقوں میں آج، باطل کے حلقوں میں آج درس قرآن کے حلقے ہیں. افسوس کی بات یہ کہ ہمارے اہل حق، ہم سب اہل حق علماء دیوبند کے، ہم مسلک سے جڑے ہوئے لوگ، جو علماء دیوبند کا طبقہ قرآن کو اس کی طرح سمجھا ہے جو اللہ کی مراد ہے، وہ اہل حق کا طبقہ، اور ان کی مسجد آج درس قرآن کے حلقوں سے خالی ہے. آج باطل اپنے اپنے طبقوں میں اور اپنے اپنے دائرے کار میں وہ لوگ قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ سیکریٹ بھی تفسیر کرتے ہیں، ٹانگ پہ ٹانگ ڈال تفسیر کرتے ہیں. عقائد ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ لوگ اللہ کے کلام کو سمجھانے اور تفسیر کے معنی سے نوجوان نسل کو اپنے چنگل میں لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی پٹی ان کو ڈالتے ہیں. اگر ہماری مسجدیں اگر درس قرآن سے آراستہ ہو جائے تو پھر ہماری نسل کہیں کو بیٹھے گی. افسوس خائن کریں. کتنی مسجدیں ہیں ہماری کہ وہ ان میں درس قرآن نہیں ہوتا ہے. آپ تک الحمدللہ مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا. کتنی باتیں آپ کے سامنے آتی جائیں گی، آتی جا رہی ہیں اور آئندہ بھی آئیں گی. کس کی برکت سے؟ اللہ کے کلام کی برکت سے. ہم نے ایک کلام کو صرف محراب میں اٹھا کر رکھنے کی کتاب سمجھا، تاقوں میں سجا کر رکھنے کی کتاب سمجھا، اسے پڑھنے کا نہیں سمجھا، اسے پڑھنا بھی ہے یہ نہیں سمجھا، اسے بار بار پڑھتے تو پھر اس سمجھنا بھی ہے یہ نہیں سمجھا. سوچ کی بات ہے. محرم میں تقریباً 2-3 جمعہ میں درس قرآن کی اہمیت پر بیان کیا، 2-3 جمعہ صرف درس قرآن کی اہمیت پر بیان کیا. افسوس کی بات ہے، جس قوم کے پاس پوری زندگی کا سلیبس ہے، وہ قوم اپنے سلیبس کو پڑھنے کے بجائے، ایک بچہ اگر مثال کے طور پر 5-6 کلاس داخلہ لیا، 5-6 کلاس داخلہ لے کر اس کا مائنڈ تیز ہے بڑھ کر اگر 10 پڑھ کے بھی اگر لکھے گا تو اسے کیا ہوگا؟ کیا تو ہوگا. داخلہ لیا ہے 5-6 میں، اسے اسی کا ایگزام لکھنا پڑے گا. ان اپنا کلاس کا نہیں پڑھ رہا، سبق سمجھ رہا نہیں، 10th کا پڑھ تو کر بول رہا. یا پھر اگر کوئی بچہ 9 پڑھ رہا ہے، 9 کلاس میں داخلہ لیا ہے، ایڈمیشن لیا ہے، ان میں فاسٹ ڈگری کا یا فرسٹ ایئر کا ایگزام تو ہوتا ہے. تو ڈگری فرسٹ ایئر کرنے کے لیے 10th کے سرٹیفکیٹ پہلے ہونا، وہ ایچ ہمارا آدمی، ہمارے پاس پورا نظام سلیبس ہے، ہم اسے پڑھنے تیار نہیں ہے. پہلے یہ پڑھو، بعد میں وہ پڑھو دنیا کی تعلیم کیا ہے.
پوری زندگی کا سلیبس ہمارے پاس ہے. ہمیں یہ پڑھنے تیار نہیں, میں وہ پڑھتا ہوں 10 پڑھنے سر کا, میں ڈگری پڑھتا ہوں, سی اے کوچنگ کرتا ہوں, ٹیچر کوچنگ کرتا ہوں, وہ نہیں چلے گا. 10 پہلے پاس کرو, اس کو پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو ہمارا حال وہی ہے. ہمارے پاس یہ سارے انتظام ہے, پورے پاس کرنے کے سوالات بھی ہے. اسکولوں کے اندر کسی کالجوں کے اندر وہ سوال تو دے دیتے, جواب نہیں دیتے. ہاں البتہ آج کل چور سرٹیفکیٹ اور چوری کا ماحول بڑھتا چلا گیا ہے, تو آج اسکولوں کے اندر کاپی بھی دے دیتے ہیں کہ لکھو لکھو. یہ سب مطلب بتانا کیا چاہتا ہوں آپ کو کہ اللہ کے کلام میں اللہ تعالیٰ نے سوال بھی بتا دیا, یا پھر جب ہمارا طرف سے سوال اٹھے گا کسی بھی حکم کو سمجھنے کے بارے میں, یا یہ حکم ہے نہیں ہے بول کر, تو ہمارے دل دماغ میں سوال پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے قرآن کو جواب کی صورت حاصل کر دیا. ہمارے پاس جواب ہے. ہمیں کیا دل میں سوال پیدا ہوتا ہے, اسے سوال کو لانا ہے, جواب کو قرآن سے ہم کو لینا ہے. اتنی بات ہے. تو سمجھیں پڑھیں. تو اس قسم کے یہ فیصلے, اس قسم کے پراپرٹی کے مسائل پر حل کرنے کے لیے پہلی بات تو دارالقضاء قائم کرنا ہوگا. دارالقضاء اسی کے لیے تنظیم ہو رہی جماعتوں کی تنظیم کا مقصد بتا دیا تھا میں. تو ان کا مقصد نتیجہ اینڈ کیا ہے, اینڈ نتیجہ کیا ہے ان کا اس تنظیم کو شروع کرنے کا, کہ ایسا لوگوں میں دین بیداری پیدا ہونا, قرآن سے جڑ جانا, علماء سے جڑ جانا, پھر بعد میں اپنے فیصلوں کو کورٹ کچہریوں میں لے جانے کے بجائے اپنے اللہ کے کلام سے اپنے فیصلوں کو کرائیں ایک دارالقضاء قائم کر کے. یہ مقصد ہے. سمجھے نہیں ہم لوگ مقصد کو, کسی بھی طرح کے ہم مقصد کو سمجھتے نہیں ہیں. اللہ کلام کو کیوں نازل کیا, مقصد معلوم نہیں ہے. نبی کو تک کو بھیجا, مقصد معلوم نہیں ہے. کسی بھی چیز کا جب مقصد معلوم ہوگا تو پھر آدمی اس کے آگے بڑھے گا, اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. تو سمجھے دارالقضاء قائم ہوگا, پھر اپنے مسلمان بندے اپنے حلقوں میں اپنے دارالقضاء جا کر اپنے فیصلے قرآن مطابق کرا سکتے ہیں, ورنہ پھر ریڈیو کے پاس ہی چلیں گے, ان کو پیسے دے کر اپنے فیصلے کریں گے. کسی مولوی صاحب کے پاس آپ فیصلہ کرنے یا پھر کوئی مسئلہ پوچھنے گئے ہوں تو پھر مجھے بتاؤ, کوئی مولوی صاحب آپ کو ایک مسئلہ بتاتے ہوئے آپ سے پیسے لیے ہوں, بتاؤ آپ. مثال میں اپنی مثال بولتا ہوں, الحمدللہ اللہ کے فضل سے, نبی کے صدقے, اساتذہ کی ڈیوٹیوں پر صدقہ, آپ لوگوں کی توجہ سے آج ہمارا 4واں پارہ ختم ہونے کے بالکل 2-3 صفحے باقی ہے. 3 پارے مکمل ہو گئے. آپ میں سے کبھی کسی سے پرسنل سے پوچھا یا پبلک میں پوچھا کہ میں درس وہاں دے رہا ہوں, آپ کو تفسیر کر رہا ہوں, آپ کو تھوڑی کرایہ دو پیسے, کبھی پوچھا؟ میں یہ اتنی کرتا ہوں, مجھے درس وہاں شروع کرنے کے لیے کسی نے نہیں کہا, متولی نے نہیں کہا, کسی آدمی سے کوئی بدل نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. میں اپنی چاہت سے اللہ کا کلام اگر قوم کے سامنے آ جائے گا تو یہ قوم جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام اور سلیبس حاصل کیا ہے, وہ کلام اگر یہ قوم سمجھے گی, وہ کلام کے مطابق جب آدمی بات سمجھ لے گا تو پھر آدمی کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. قوم قرآن سے جڑے گی, رسومات ختم ہوں گے. قوم قرآن سے جڑے گی, بدعات ختم ہوں گی. قوم کو سنت پر لانے کے لیے, شریعت پر لانے کے لیے تمام قرآن کے مضامین کو روزانہ ایک آیت کی تفسیر کرتے جائیں گے. قوم کو قرآن سے جوڑنے کے لیے سوچ کر ایک کلام کا نظام شروع کیا ہے. ورنہ مجھے کسی نے نہیں کہا, مجھے کسی صاحب نے نہیں کہا, اور کسی نے مجھے کرایہ ادا نہیں دیا. اب یہ ضرورت بھی نہیں ہے کسی طریقے کی, اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں. بس میری قوم, میری نوجوان نسل اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ, اتنی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چاہت نہیں ہے. مجھے کوئی اتنی آیتیں پڑھا بول کر کوئی بندہ لا کر دے سکتا ہے. الف لام میم بولتے ہیں بول کر الف کو 10 روپے, لام کو 10, کون بندہ اتنا دے سکتا ہے؟ لیکن رب وہ ہے میرے اس کلام کے پڑھنے پر ثواب دیتا ہے. الف کے اوپر اللہ 10 نے کیا دے رہا ہے مجھے, لام کے اوپر 10 نے کیا, میم کے اوپر 10 نے کیا, پھر سمجھا ہوں تو پھر اللہ بھی وسیع دینے والا ہے. دے گا اللہ طرف سے, کوئی بھی مجھے ایسی بات نہیں دے گا بول کر اللہ دے گا, آپ کو بھی دے گا. جو لوگ بیٹھتے سنتے سمجھتے ہیں, قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے دنیا کے اندر کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب, پڑھانا بھی ثواب, سننا بھی ثواب, سنانا بھی ثواب, سمجھنا بھی ثواب, سمجھانا بھی ثواب, سمجھنے کے لیے بیٹھنے والوں کے لیے بھی ثواب ہے. سمجھ آ کی بات, یہ کیوں بول دیا, سمجھ میں آ گیا؟ تو ہمارے اپنے دارالقضاء ہونا چاہیے. ہمارے اپنے دارالقضاء ہوں گے تو پھر ہماری مسلمان قوم اپنے دارالقضاء میں فیصلے کرنے کے لیے آئے گی. اسی کو سوچ کر یہ نظام تنظیم شروع کی گئی ہے دعوت و تبلیغ کی. نتیجہ یہ ہے اس کا, یہ نماز کی روزوں, لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرنا, لوگوں کے اندر نماز کے آتے, سب یہ ہے. سوچیے اصل نتیجہ کیا ہے, اینڈ پر نتیجہ کیا ہے؟
اینڈ پر جیسے کیا ہے وہ دارالقضا قائم ہو، علماء کی سرپرستی میں ہماری قوم اپنے فیصلے اللہ کے کلام کے مطابق کرے. جو قوم اللہ کی کتاب کو مانتی ہے وہ قوم اپنے فیصلے بھی رامائن اور مہابھارت کے مطابق نہ کرے. قوم قرآن کو ماننے والی قوم قرآن کے مطابق فیصلے کرے. اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے گاؤں اور اپنے اپنے شہروں میں دارالقضا قائم کر کے وہاں اپنے فیصلے کرے. اس کو سوچ کر حضرت نے اس تنظیم کو شروع کیا. نتیجہ ہوا ہے اس کا، بڑی گہری بات بتا دیا، بڑی اندر کی بات بتا دیا آپ کو. یاد رکھو اسے، مقصد کو سمجھو. کسی کام کے مقصد کو سمجھیں گے تو چلنے میں، اس پر عمل کرنے میں، نتیجے تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. بات سمجھ میں آگے آگے چلتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انسانوں کو کہ دیکھو تم اپنے بچوں کے بارے میں اللہ حکم دیتے ہیں. یوزیکم اللہ فی اولادکم. دیکھو اللہ فرماتے ہیں میں تم کو حکم دے رہا ہوں تمہاری اولاد کے بارے میں. کیا حکم دے رہا ہوں؟ پراپرٹی مسائل کے بارے میں تم کو حکم دے رہا ہوں. تو یہاں کچھ مسئلے سمجھے، کچھ بنیادی باتیں سمجھے. اس سے پہلے بتا دیا تھا، ابھی بتا رہا ہوں. اصل میں یہ جو کل بتا دیا تھا، یہ پراپرٹی کے جو مسئلے ہے، کسی بھی انسان کے اگر مرنے کے بعد اگر تقسیم کرنا ہے تو وہ یہ مسائل پر، یہ احکامات پر عمل کر کے پراپرٹی تقسیم کر لینا ہے. ورنہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی ہی میں اگر اپنی پراپرٹی کو بانٹنا چاہے گا تو اس وقت میں جیسا قرآن مجید میں اب جو سبق چل رہا ہے الذکر مثل حظ الانثیین، مرد بچے کو اتنا حصہ ملے گا جتنا عورت بچیوں کو، دو بچیوں کو ملے گا. مطلب کیا؟ مرد بچے کو ڈبل، عورت بچی کو سنگل پیسہ. تو یہ جو سسٹم ہے یہ مرنے کے بعد تقسیم کرنے پر یہ تقسیم یہ قانون کا والا ہے. ورنہ اگر اپنی زندگی ہی میں، اپنی زندگی اور حیات میں ہی اگر اپنی پراپرٹی کو بچے بچیوں تقسیم کرنا چاہے گا تو پھر اس کو تقسیم کرنے کے لیے اس قانون پر عمل کرنا نہیں ہوگا. اس وقت میں سب کو برابر بانٹنا ہوگا. مرنے کے بعد بانٹے تو یہ حکم پر عمل کرنا. ہر بچے کے لیے ڈبل، بچے کے لیے سنگل، یہ حکم اس وقت مرنے کے بعد بانٹے. تو زندگی ہی میں، اپنی حیات میں ہی میرے بعد میرے بچے کے کل نہیں مرنا بول کر اگر اپنی زندگی میں اگر کوئی باپ اپنی پراپرٹی کو، جائیداد اور گھروں کو، ملکیوں کو بانٹنا چاہے گا، سب کو، بچیوں کو بھی، بچوں کو، سب کو برابر بانٹنا پڑے گا. اب جب یہ پراپرٹی کب بانٹنا ہے وہ بھی بتا دیا تھا. سے پہلے آدمی جب بچ جاتا ہے تو مرنے کے بعد میں اس کے مال کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. اس کے 4 حصے کر دیں گے. پہلے اسے کیا کریں گے؟ پہلا کام مرنے کے بعد اس کے مال سے پہلا کام کیا کریں گے؟ پہلی تقسیم، پہلا قسم حصہ. پہلی قسم کیا ہے؟ آدمی مرنے کے بعد شریعت کے مطابق اس آدمی کے مال میں سے اس کی تجہیز، تدفین کا کام کریں گے. نہلانے دھلانے کا، غسل اور سے کپڑے لانے کا سسٹم یہ کام کریں گے اس کے مال سے. اس میں بھی حد سے آگے بڑھنا نہیں، اسراف فضول خرچ نہیں کرنا. بتا دیا تھا یہ حاصل یہ سب بتا دیا تھا نہیں. یا مرنے والے کے کپڑے سے امام صاحب کو کپڑا دیتے، اسلام کو مسلمان کو دیتے، یہ سب اس کے مال میں سے ضرورت سے 3 کپڑے ہونا. سو ایکسٹرا اگر کپڑے لاتے تو جائز نہیں ہے. مال پراپرٹی میں دوسروں کا حصہ ہوتا ہے، یہاں والے بچوں کا حصہ ہوتا ہے. اور کچھ لوگ دوسرے جو گاؤں پر کام کرنے کے لیے رہتے ہیں کیمپ پر، ان کا بھی حصہ ہوتا ہے. مرنے والے آدمی کی تجہیز تدفین میں اس کے لیے شریعت نے جتنے کپڑے رکھا ہے، شریعت کی طرف سے 3 کپڑے اور مرد کے لیے، اور 5 کپڑے. تو اس کی مال میں سے، اس کی ملکیت اور اس کی پراپرٹی میں سے 3 کپڑے کے پیسے لینا ہے. ایکسٹرا پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی اگر پڑھنے والے کو پیسہ دیتے ہاں تو نہیں ہے سر. اگر تو جو خرچہ جتنا آتا ہے شریعت کے مطابق فضول خرچی سے بچتے ہوئے اتنا ہی کرنا پڑے گا. پہلا کام تو یہ مرنے کے بعد مرنے والے کے مال میں سے شریعت کے مطابق تجہیز تدفین کرنا ہے. یہ 10ویں 20ویں روز پر ڈالو صاحب، یہ چھوڑ ڈالو صاحب، قرآن پر عمل کرو. کہاں جا رہی ہیں آپ؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اصل میں یہ 10ویں 20ویں 30ویں کا یہ سسٹم نہیں ہے. یہ اصل میں یہ عورتوں کے اندر بیٹھ کے سے بات رہی ہے، ان کی طرف سے بہت ہوتا رہتا ہے. مرد ہمارے ہمارے حالات بہت اچھے لوگ آئے، نوجوان بھی بہت انسان، مرد بھی اچھے ہیں. کبھی کوئی بات سن لیتے ہیں، عمل کرنے کے جذبہ پیدا ہوتا ہے، نہیں کرنا ہوتا بول لیتے ہیں. لیکن گھر میں ہوم منسٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی بات کو ماننا ہی پڑتا ہے. تو اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر اس قسم کے طرف سے اللہ کا کلام صرف مردوں کے لیے ایک کہنا بتاؤ، صرف مردوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے اللہ کا کلام ہے. اگر اس قسم کے نصربان کے حلقے یا تو وہیں کے ذریعے سے یا پھر کسی حال میں ان کا انتظام پردے ساتھ رکھ کر یا ہفتے میں 1 دن ان کے طے کر کے اس قسم کے سسٹمز کے ذریعے سے اگر اللہ کا کلام سمجھانے کا سسٹم ان کے لیے ہوگا تو پھر وہ لوگ بھی اپنے اپنے دائرہ کار میں بدعات کو ختم کرنے کا سوچیں گے. ورنہ پھر صرف مردوں پہ اللہ کے بیان کرتے رہو تو انقلاب بہت کم آئے گا. اگر عورتیں فضل آئیں گی تو انقلاب بہت جلد بھی آئے گا اور دیر تک آئے گا. سمجھ آئی بات؟ تو پہلا کام مرنے والے کی پراپرٹی میں سے ایک شریعت کو مطابق
اسے دفنانا کفنا یہ کام ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا اگر وہ بندہ قرض دینا تھا کسی کو پیسے تو پھر اس کی پراپرٹی میں سے قرض دیا جائے گا۔ اب یہاں قرض دینے کے بارے میں کیا ہے؟ اگر اس کی پراپرٹی اتنی ہے کہ اس کی اتنی پراپرٹی قرضہ اتنا ہے، اس کی پراپرٹی پوری دیتی ہے تو پورا قرضہ بچ جاتا، اب وارثوں کے کوئی ایک پیسہ بھی نہیں رہتا، تو پھر اب پراپرٹی کا مسئلہ ختم، اس لیے کہ قرض باقی تھا، اتنا چھوڑ ہو گیا، اتنا باقی چھوڑ ہو گیا تھا، اٹھا دے دیا، ختم، اور اصل کا مسئلہ نہیں چلے گا۔ ایک یا پھر آگے سمجھو یہ دو کام ہو گئے، ایک تو تجہیز تکفین مال میں سے ملنے والے، دوسرا قرض ادا کرنا، اور قرض میں سے مہر بھی قرض ہے، نہیں دیں گے نقصان کیا بتا دیا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسرا کام ہے اگر وہ بندہ وصیت کر کے مرا تھا کہ میرے مال میں سے مدرسے کو دے ڈالو یا مسجد کو دے ڈالو یا جماعت کو دے ڈالو، اب تو ہمارے گاؤں جماعت آتے رہتے ہیں، یا کوئی جوڑ ہوگا تو پکانے کھانے کے لیے مہمانوں کو اکرام کرنے آسانی ہوگی، ایسا اگر چھوڑ کر گیا ہے، پورا جگہ ہو کر بول کر گیا، ان زیادہ دیوکوں کو بولے تھے، پورا دیوکوں کو بولے تھے، اس کی وصیت نافذ ہوگی 1/3 مال میں، مطلب 33% مال میں اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ ان بول دیا بولنے کو تو میرا پورا مال دیتا تو مسجد کی مدرسے کو بول کر، تب بھی ان بولا تو بھی اس کی وصیت میں سے اس کی وصیت جس مال پر جتنے مال پر نافذ ہوگی وہ 33% 1/3 مال ہے۔ یہ تیسرا کام بھی مرنے والے کے مال مرنے کے بعد۔ چوتھا مرحلہ آپ کو آنے کا ہے پراپرٹی کا، سب یعنی بس ختم ہے، کل بتاتا ہوں تھوڑا کیا خلاصہ بول رہا ہوں۔ مرنے والا جب بن جاتا ہے تو مرنے والے کے مال کے 4 حصے کر لیں گے، مارتے ہی کیا تقسیم پراپرٹی تقسیم نہیں کریں گے، یہ سب پہلے دیکھیں گے، مرنے والے کی پراپرٹی میں سے پہلے اس کی تجہیز تکمیل کا کام کریں گے۔ دوسرا اگر قرض کسی کو دینا ہے تو پھر وہ دیکھیں گے، قرض پورا اتنا پیسہ چھوڑ کر مر گیا ہے، 10 لاکھ چھوڑ کر مر گیا ہے، 10 لاکھ کا قرضہ ہے، 10 لاکھ جسے باقی تھا سب کو دے دیں گے، اب پراپرٹی کا مطلب اس لیے مال ہی نہیں کیا بانٹ لیں گے، ہمارا 47 میں نہیں ہے۔ تیسرا پہلا تو تجہیز تکمیل، دوسرا قرضوں کی ادائیگی، تیسرا وصیت کر کو بنایا دیکھیں گے، کسی کو دیکھو تو بتا کیا خالہ بیوہ تھی، ماں بھی بیوہ تھی، کوئی تو ایسا بول کر ان کو میرا مال دیو بول کر بول دیا، تو پھر یا مدرسوں مسجدوں کو دیو بول کر بولا، پورا دیو بول دیا اپنی مال میں سے، پھر نہیں دیا جائے گا۔ اس کی وصیت اگر ہے تو پھر اس کی وصیت 33% میں ہی نافذ کی جائے گی۔ چوتھا کام آ کر وہ پراپرٹی تقسیم کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان اصول کے مطابق، ہمارا بچہ ایک تو کہتا، ایک بچہ ایک تو کہتا، 2 بچے ہیں کے سب اللہ کے کلام کے اندر پوری ہماری زندگی کا سلیبس ہے، اپنی زندگی کے مسائل کا حل اللہ کے کلام کے ذریعے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔